یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آج پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد میں پاکستانیوں کی ایک عظیم اکثریت کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچ گئی جب سپہر یہ خبر آئی کہ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو موت کی سزا سنا دی ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے پوری قوم کو ہلا دیا تھا، بربریت بھرا یہ واقعہ جس میں انسان کی بھیس میں جانور صفت اس ملزم نے اس خاتون کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ پاکستانی بھلائے نہیں بھول سکتے ہیں۔ آج اس فیصلے کے ساتھ ہی اس قتل میں معاونت کرنے پہ عدالت نے ظاہر جعفر کے چوکیدار اور مالی کو 27 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی، جبکہ کیس میں نامزد ظاہر جعفر کے والد ذاکر جعفر اور والدہ عصمت آدم جی کو بری کر دیا گیا۔ حالانکہ قتل والے دن ملزم مسلسل اپنے والدین سے رابطے میں تھا اور ان کا رویہ، ان کا پورا انداز وہ شاکنگ رہا ہے۔ پاکستان کی جو عدالتی تاریخ رہی ہے، یہ جو پاکستانی عدالتی ایکسپیرینس رہا ہے، اس کے لحاظ سے یہ ایک بہت ہی زبردست کیس ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس بھیانک قتل کی بہت ہی صورت سے تفتیش ہوئی، بھرپور تحقیقات کی گئی، فول پروف تحقیقات کی گئی ہے اور اس کے بعد یہ معاملہ فوری طور پہ عدالت میں پہنچا جہاں پہ بہت تیزی سے سماعت ہوئی اور اس بھیانک جرم کے ملزم کو سزا سنا دی گئی۔ پاکستان میں نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی عمدہ مثال بھی قائم ہوئی ہے۔ آج عدالت نے کئی دوسرے لوگ جو اس کیس میں ملوث بتائے گئے تھے، جس میں ظاہر جعفر کا خانسامہ، تھراپی ورکس کے سی او اور چند دوسرے ملازمین کو اس کیس میں بری کر دیا۔ سیشن کورٹ کے جج عطا ربانی جنہوں نے 4 ماہ یہ مقدمہ سنا اور 2 روز قبل اس کو محفوظ کیا تھا، نور مقدم کے والد اور سابق سفارتکار شوکت مقدم نے اپنے اس فیصلے پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ پچھلے سال 20 جولائی کو اسلام آباد کے پوش علاقے کے گھر میں 27 سالہ نور مقدم کو مجرم ظاہر جعفر نے بہیمانہ طریقے سے تیز دھار آلے سے قتل کر کے اس کا سر جسم سے الگ کر دیا تھا۔ اس دلخراش واقعے نے پورے پاکستان کو دہلا دیا تھا۔ 20 جولائی کو ہی ظاہر جعفر کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ پولیس نے اسے لاش کے قریب خون آلود کپڑوں میں گرفتار کیا اور آلے قتل بھی برآمد کیا تھا۔ عدالت نے 14 اکتوبر کو ظاہر جعفر سمیت مقدمے میں نامزد دیگر 11 افراد پر فرد جرم بھی عائد کی تھی۔ 20 جولائی 2021 کو نور مقدم کو قتل کیا گیا۔ مرکزی ملزم ظاہر جعفر گرفتار ہوا۔ ظاہر کچھ کہنے چاہو گے آپ نے کیوں اس کو قتل کیا؟ 23 جولائی 2021 کو وزیر اعظم عمران خان نے نور مقدم قتل کے واقعے کا نوٹس لیا۔ نور کا کیس ہے یہ، میں نے اس طرح کیس کو فالو کیا جس طرح وہ میری اپنی بیٹی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں، طاقتور سے بھی طاقتور ہو اس کو سزا پوری ملے گی اس کیس کی۔ 24 جولائی 2021 کو ملزم کے والدین ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کو مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ 25 جولائی 2021 کو مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والدین کو گرفتار کیا گیا۔ 2 اگست 2021 کو مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا۔ 5 اگست 2021 کو سیشن کورٹ نے ملزم کے والدین کی درخواست سے ضمانت مسترد کی۔ 10 اگست 2021 کو وزارت داخلہ نے کیس کے تمام ملزمان کا نام ECL میں شامل کیا۔ اس کے باپ کو بھی اندر دیا ہے، اس کے ڈرائیور کو بھی اندر دیا ہے، جس سے جعفر کی بات ہوئی ہے ان کو بھی اندر دیا، پیچھے کوئی نہیں چھوڑا۔ 9 ستمبر 2021 کو نور مقدم قتل کیس کے مقدمے کا چالان پیش کیا گیا۔ 11 ستمبر 2021 کو ملزم ظاہر جعفر نے نور مقدم کو قتل کرنے کا اعترافی بیان دیا۔ اس نے پہلے کوشش کیا تھا، چھری کے ساتھ میں نے چھری کے ساتھ پکڑا تھا، پھر میں غصہ میں تھا، میں نے مارا تھا، پھر اس کو خون کر رہا تھا، میں نے کوشش کیا تھا مدد کال کرنے کے لیے۔ 29 ستمبر 2021 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملزم کے والدین کی درخواست ضمانت مسترد کی۔ 14 اکتوبر 2021 کو ظاہر جعفر سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم عائد ہوئی۔ 18 اکتوبر 2021 کو سپریم کورٹ نے ملزم کی والدہ کی درخواست ضمانت منظور کی۔ 20 اکتوبر 2021 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملزم کے والد کی فرد جرم کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ سیشن کورٹ کے جج عطا ربانی نے 4 ماہ تک کیس کی سماعت کی۔ نور مقدم قتل کیس کا سپیڈی ٹرائل 4 ماہ 8 دن جاری رہا۔ نور مقدم قتل کیس میں 19 گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے۔
22 फरवरी 2022 को अदालत ने केस की समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। इस इंतहाई इम्पॉर्टेंट फैसले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान, इस मुकदमे में नूर मुक़द्दम के वालिद शौकत मुक़द्दम की पैरवी की जनाब शाखावर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाखावर साहब। अपेरेंटली ओपन एंड शट केस था, और मगर क्या प्रैक्टिकल मसाइल थे और मुश्किलात थे, चैलेंजेस थे आपके लिए इस मुकदमे की में पैरवी के हवाले से, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मुल्ज़मान को करार वाक़ई सज़ा मिली जो कि उनको मिल गई? चैलेंजेस क्या रहे आपके सामने? जी कामान साहब, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस वक़ूए का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, और इसमें जो तफ्तीश जिस पैराए से की गई, चूँकि इसकी तफ्तीश में हम पहले दिन से हम इसको मॉनिटर कर रहे थे। उस वक्त के जो काजी जमील इंस्पेक्टर जनरल थे इस्लामाबाद, और उस वक्त के DIG ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन, और इन पर मुश्तमिल एक बड़ी टीम जो है इस पर लगी हुई थी, और अब्दुल सत्तार IO थे इसके। तो इसको हमने जब पुलिस को ये बताया कि इस केस को आपने एक टेस्ट केस बनाना है, और नॉर्मली ऐसे होता है कि जब किसी केस में चश्मदीद गवाह ना हो तो वहाँ पे जो कंप्लेनेंट है उसके कहने पर भी, और पुलिस भी कुछ ऐसी शहादतें जो हैं वो क्रिएट कर लेती है जो कि असल में नहीं होती। लेकिन हमने पुलिस को यही कहा कि आप इसको अपने नेचुरल फॉर्म में रखें, आप इसको ज़्यादा जो है जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करें, और चूंकि वो काफ़ी ज़्यादा थी, वो सबसे पहले जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो सबसे स्ट्रॉन्ग ये थी कि ये कत्ल जो है ये मुल्ज़म के घर में और उसके अपने कमरे में हुआ। उसको जब पुलिस पहुंची तो वो वहीं पे मौजूद था, वहीं से वो गिरफ्तार हुआ, वहीं से डेड बॉडी बरामद हुई, वहीं से आला कत्ल, और जितने भी फोरेंसिक जो वहाँ से जो शहादतें थी वो वहाँ से इकट्ठी की गई। और उसके अलावा जो सबसे ठोस वो शहादत थी वो आपकी उनके घर पे जो तनसीब शुदा CCTV कैमरास थे, जिनकी रिकॉर्डिंग पुलिस ने जो है वो हासिल कर ली, और उससे काफ़ी मदद मिली। तो इसमें चूँकि ये चश्मदीद गवाह नहीं था इसमें, तो इसमें बारे सबूत बहरहाल वो प्रोसिक्यूशन का होता है कि उन्होंने अपना केस अदालत में साबित करना होता है। मगर तो इसलिए गो कि ये एक तासुर ये था कि शाखावर साहब चैलेंज शायद इतना गंभीर नहीं था, क्योंकि मुल्ज़िम ने कभी डिनाई तो नहीं किया है। एज फार एज आई नो वो हमेशा इससे इनकारी तो कभी नहीं था मुल्ज़िम कि उसने कत्ल किया है। जी खान साहब, ये बात आपकी एक हद तक इस तरह दुरुस्त है कि वो उसने कई दफ़ा, जैसे अभी आपने क्लिप भी दिखाया कि उसने सहाफ़ियों को इस बात का इकरार भी किया कि मैंने ये जुर्म का इर्तिकाब किया, और इस तरह की बात उसने किसी दौरान समाअत अदालत में भी की। लेकिन जो इकबाल जुर्म होता है उसकी एक स्टेज होती है, क्योंकि पुलिस के सामने इकबाल जुर्म जो है वो तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन जब उन मुल्ज़मान पे फ़र्द जुर्म आयद हो रही होती है तो उस वक्त स्टेज होती है कि वो अगर सेहत जुर्म से इनकार करता है तो वो तो फिर उसका ट्रायल होता है, वरना वहाँ पे वो इकबाली बयान दे सकता है। जब उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में, तो उसने सेहत जुर्म से इनकार किया था, बल्कि उसने बड़े स्मार्टली उस पर जो दफ़ात लगाई जा रही थी कुछ फ़र्द जुर्म में, तो उसके बारे में उसने जो है वो जज साहब से क्वेश्चन भी किया, लेकिन फाइनली उस स्टेज के ऊपर उसने इकबाल जुर्म नहीं किया, और उसने प्लीड गिल्टी नहीं किया, और उसने ट्रायल क्लेम किया। तो इसलिए उसके बाद मीडिया के सामने अगर उसने कोई ऐसी बात की है तो उसको आप इकबाल जुर्म नहीं कह सकते। तो उसके बाद फिर इस्तिगासा का ये जो है ये फ़र्ज़ बन जाता है, उनकी ड्यूटी होती है कि वो उस केस को प्रूव करें शहादतों के ज़रिए और दस्तावेजी शहादतों के जरिए। यकीनन ये तो हमारी इसमें हमने कोई 19 गवाहान जो है का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था। फिर इसका जिस अंदाज से ये चला, आप लोगों ने केस प्लीट किया, फैसला हुआ, यकीनन ये एक बहुत ही इत्मीनान की बात है। मगर उसके साथ साथ लोगों को अचंभा है, उनको बेचैनी है कि उनके वालिदैन जो कि तसलसल से इसके साथ रहे राब्ते में जब ये जुर्म हो रहा था, और जिस अंदाज से वो जुर्म कर रहा था, उसकी दिमागी कैफियत जो थी, उनको अच्छी तरह से पता था कि वो बच्ची जो है वो किस भयानक सूरत हाल से गुज़र रही है, और वो जो उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ थी उन्होंने वो अदा नहीं की। मगर उसके बावजूद भी ये दोनों माँ बाप आज बरी हो गए। लोगों को इस पर काफ़ी बेचैनी है।
جی بالکل، یہ بے چینی تو ہمیں بھی ہے اور نور مقدم کے جو وارثان ہیں ان کو بھی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف جو شہادت تھی وہ ساری تھی کال ڈیٹا، اس کا جو ریکارڈ تھا جو کہ پولیس نے حاصل کیا تھا، تو اس کو ہماری دانست میں عدالت نے اس کو کوئی اتنا اسٹرانگ پیس آف ایویڈنس جو ہے اس کو نہیں سمجھا. تو ابھی چونکہ ہم نے اس ججمنٹ کو پورا پڑھا نہیں ہے، وہ تقریباً 61 صفحوں پر مبنی ججمنٹ ہے، اس پہ ہماری پوری لیگل ٹیم بیٹھے گی، اس میں ہم جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کو بھی بٹھائیں گے اور نور مقدم کے والد صاحب بھی بیٹھیں گے، اس کو ہم اس کا بغور جائزہ لیں گے، اور اگر ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی چیز ایسی ہے جس کو ہم نے اپیل کرنا ہے بریت کے خلاف، تو وہ ہم مشاورت کے بعد ہائی کورٹ میں ہمارے پاس یہ ایک جو ہے آپشن موجود ہے کہ ہم اپنا حق اپیل جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. وہ حق جو ہے اپیل کا وہ تو ملزم کے پاس بھی ہے. قانونی طور پہ اپیل جو ہے ملزم کو خود کرنی ہوتی ہے یا ان کے وارثین یا ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل، وہ اپیل ملزم خود بھی کر سکتا ہے، اور جب اس کو فیصلہ سنایا جاتا ہے تو پھر عدالت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کو بتائے کہ تمہیں ہم فیصلے کی نقل دے رہے ہیں اور تم اتنے دن میں اس کی اپیل فائل کر سکتے ہو. لیکن ضابطۂ فوجداری کا ایک اور بھی تقاضا ہے جو ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب سیشن کورٹ یا ایڈیشنل سیشن جج کسی کو سزائے موت اناؤنس کرتا ہے تو اس نے ایک ریفرنس بھیجنا ہوتا ہے اپنی متعلقہ ہائی کورٹ کو، جو کہ اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. تو وہ یقیناً وہ ریفرنس جو ہے جس کو مرڈر ریفرنس کہتے ہیں وہ جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس، اور جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے کم از کم 2 جج حضرات اس کا دوبارہ بغور ملاحظہ نہیں کریں گے اس پورے کیس کا، اور جب تک وہ سزائے موت کو کنفرم نہیں کریں گے تو اس وقت تک سزائے موت پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ اس کو برقرار رکھتے ہیں سزائے موت کو ہائی کورٹ، تو پھر بھی ملزم کے پاس ایک سپریم کورٹ میں اپیل کا جو ہے وہ بھی رائٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر صدر مملکت کے پاس وہ بھی ایک مرسی پٹیشن، اور اس کے بعد یہ ایکسیکیوشن ہوتی ہے. تو گو کہ اس کو ٹرائل کورٹ نے تو سزائے موت دے دی ہے، لیکن یہ سارے قانونی تقاضے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ پوری کرنے ضروری ہے. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب شاہ خاور ہمارے ساتھ موجود ہیں.